اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اللہ رب العزت کی خالص محبت اور اس کے ساتھ تعلق بندگی کی مناسبت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعوں پر ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا اور جاننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت یہ اصل ہے، اصل بندگی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اور اتباع سے مراد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی یہ اتباع کہلاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے اسوہ میں آپ کے جملہ معمولات ہیں جن میں عبادات بھی ہیں اور آپ کے معاملات بھی ہیں۔ عبادات اور معاملات ان دونوں کو اپنانا یہ حضور کا اسوہ ہے، اور حضور کا اسوہ یہ اسلام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، یعنی اسلام پر کامل طور پر کاربند ہونا اور دل میں رسول کائنات کی محبت کا معجزہ ہونا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی محبت ہے جو اصل ایمان ہے، عین ایمان ہے، اور یہی دین ہے۔ اور دین راستے کو کہتے ہیں، یعنی جن راستوں سے مصطفیٰ گزرے، جو راہیں مصطفیٰ نے اختیار کی، جو راستے آقا کائنات نے متعین کیے، ان راستوں پر چلنے کا نام دین ہے، اور انہی راستوں کو شریعت کہتے ہیں۔ تو حضور جو کرتے گئے، جو فرماتے گئے، وہ شریعت بنتی گئی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کہاں تک ہے، اور رسول اکرم اور اللہ کی محبت کے بعد ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس وجہ سے محبت کرنی چاہیے، محبت کا سبب کیا ہونا چاہیے، یہ آج ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی محبت کو پانے کا راستہ تو واحد رسول کی محبت ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول یہ تو دین اور شریعت ہے۔ اب شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ ان کے بعد کسی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور تعلق کی بنیاد اور وجہ اور سبب کیا ہونا چاہیے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان، کہ تین یہ خوبیاں ہیں جس شخص میں ہوں سمجھ لو کہ اس میں ایمان کی مٹھاس موجود ہے۔ تین خوبیاں جو ایمان کی مٹھاس کہلاتی ہیں، یہ گویا خوبیاں نہ ہوں تو ایمان بھی پھیکا رہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کو مانا، اللہ کے حکم کو نہ مانا تو ایمان تو نہ ہو، رسول کو مانا، رسول کے اسوہ و کردار کو نہ مانا تو ایمان تو نہ ہوا۔ رسول کو مانا، اللہ کو مانا، مگر ان کی بات نہیں مانی تو ایمان تو نہ ہوا، وہ تو پھیکا ہو گیا، کھوکھلا ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں ایمان کو میٹھا کرنا چاہتے ہو، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، میٹھا کرنا چاہتے ہو، بڑا پیارا لفظ اللہ رب العزت کے محبوب نے استعمال فرمایا،
حلاوت الایمان، ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو؟ گویا ایمان بھی لذت اور کیف دیتا ہے۔ ہم دنیا کے مال اور دولت سے، رزق سے، جاگیر سے کیف اور لذت حاصل کرتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں۔ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے آؤ ایمان میں بھی مزہ ہے، ایمان میں بھی لذت اور کیف ہے، ایمان میں بھی ایک مٹھاس ہے، یہ ذائقہ کبھی چکھو تو صحیح۔ تو آقا فرماتے ہیں تین چیزیں، یہ تین چیزیں جس میں موجود ہیں گویا اسے ایمان کی وہ مٹھاس مل گئی ہے، ایمان کی لذت اسے آ گئی ہے، ایمان کا کیف اس نے پا لیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز کی محبت سے بڑھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر مقدم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ترجیحاً ہو، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، باقی ہر چیز کی چاہت اور محبت اور خواہش اور طلب اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ پھر دوسرا دیکھیں فرمایا اَن یُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اب ہم محبت تو کرتے ہیں، ہر کسی اولاد سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اچھے رہن سہن سے محبت ہے، اچھی خوراک سے محبت ہے، سٹیٹس عزت وقار وہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری محبتیں ہیں دنیا کی۔ تو رسول کائنات نے کیا فرمایا؟ کرو محبتیں کرو، محبتیں کرو، لیکن وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو محبت۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس سے منع نہیں کرتے کہ کسی چیز سے محبت نہ کرو، کرو محبت، مگر شرط یہ ہے کہ وہ محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جس چیز سے بھی محبت کرنی ہے، جس شخص سے محبت کرنی ہے، جس شے سے محبت کرنی ہے، جس عمل سے محبت کرنی ہے، محبت کا سبب صرف اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت، اپنی ذاتی خواہش اور طلب نہ ہو۔ پھر تیسری شے وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور یہ جو کفر ہے، کفر اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو وہ بندہ اتنا ناپسند کرے جس طرح آگ میں جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دیا اور کوئی اور مذہب اپنا لیا، اللہ کے احکامات اور رسول کی پیروی کو چھوڑ دینا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، انکار کر دینا، کسی کا انکار کر دینا، قولاً انکار کر دینا یا عملاً انکار کر دینا، اسے کفر کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، ہم صبح و شام اللہ معاف کرے اللہ کے کئی احکامات اور رسول کے پورے اسوہ کو چھوڑے ہوئے ہوتے، تو یہ رسول کے اسوہ و کردار کو چھوڑ دینا، نہ اپنانا، آقا کے ارشادات کی پیروی نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا عملاً، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ناپسند ہو جس طرح سامنے آگ ہو جہنم کی اور بندہ چھلانگ لگانا ظاہر ناپسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا جہنم کی آگ، اللہ نے جہنم بنائی اس لیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ کی لگائی ہوئی آگ سے ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کے احکامات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے فرامین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے احکامات کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے تو جہنم بنائی اس لیے تھی کہ جب اس کا خوف ان کے سامنے آئے گا تو اللہ کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ جنت اس لیے بنائی کہ جب جنت کی چہل پہل رونقیں اور وہ محلات اور باغات اور حوروں اور غلمان
اور وہاں جو خاطر سیوا ہوگی اس کا سنیں گے تو کہیں گے وہ جو دینے والا ہے خود اسی سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ مگر ہم بس جنت کے لالچی بن گئے اور دوزخ سے بچنے کی دعائیں مانگنے پر ہی رہ گئے۔ نہ دوزخ سے بچنے کا سبب یاد رہا، نہ جنت کی طلب کا مقصد یاد رہا۔ یہ دونوں چیزیں تھیں اس لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور ہر وہ بات اور ہر عمل جو اللہ سے دور رکھے اس سے ہٹ جائے۔ اصل تو جہنم اور دوزخ کا سبب یہ تھا۔ ہم نے کہا بس مولا جنت عطا فرما، جنت سے محفوظ فرما، لیکن دونوں جنت بھی اسی کے دم سے ہے، جہنم بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کا قرب، اس کی چاہت، اس کی رضا، اس کی محبت، اس کا ہو جانا یہ جنت ہے، اور اس سے دور ہو جانا یہی تو جہنم ہے، یہی تو جہنم ہے۔ تو بندہ اگر دنیا میں چلتے پھرتے بڑے لگژری گھروں میں رہتا ہو، بڑے نرم بستروں پر سوتا ہو، راستوں میں قالین بچھا کر اسے چلایا جاتا ہو، تو ہم سمجھیں کہ شاید ہم بڑی ٹھاٹھ باٹ میں ہیں۔ دوستان علی وقار، اللہ کے حکم کی اگر پیروی نہ کی تو جتنی بھی ٹھاٹھ باٹ ہے، جتنی صحت ہے، جتنی دولت ہے، جتنی طاقت ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جہنم میں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان جہنم میں کیوں؟ کہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ سے دور ہوا، کفر ہوا۔ رسول کے اسوہ کو نہیں اپنایا تو رسول سے دور ہوا، کفر ہوا۔ تو ہم کہاں جی رہے ہیں کہ اللہ نے بڑا سوکھا رکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں، مگر ذرا من میں لو، اپنے جھانکیں کہ اللہ سے قرب بھی ہے کہ نہیں، اللہ سے تعلق بھی ہے کہ نہیں، اللہ کی چاہت بھی ہے کہ نہیں، اس کے احکامات کو مانتے بھی ہیں شب و روز کے نہیں مانتے۔ اگر مان رہے ہیں تو جہاں کانٹوں پر بھی ہوں گے تو جنت ہے، نہیں مان رہے تو پھولوں پر بھی سو رہے ہیں تو جہنم ہے۔ جنت اور دوزخ یہ چیز ہے، ہم آگے لے کر بیٹھے ہیں، وہ تو ہوگی، وہ تو انجام ہے۔ یہاں بھی جنت ہے اور دوزخ ہے، اور پہچاننا ہو کہ میں جنت میں رہتا ہوں یا دوزخ میں، تو کچے گھروں کو نہ دیکھو اور محلوں کو نہ دیکھو، کوٹھیوں کاروں کو نہ دیکھو کہ اللہ نے بڑا خوشحال کر دیا ہے، بلا کریں کچے گھروں پر کہ ہمیں تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، اللہ نے تو بڑا کچھ دیا ہے، اللہ نے تو دولت سے مالا مال کر دیا ہے، مگر ہم نے وہ دولت اس سے کبھی لی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے احکامات کی دولت عطا کی ہے۔ تم مانتے جاؤ، زندگی سکھی ہوتی جائے گی، خوشحال ہوتی جائے گی، انکار کرتے جاؤ گے تو زندگی دوزخ بنتی جائے گی۔ اب اپنا محاسبہ کرنا ہو کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، یہاں رہ کر ہم جنت میں رہ رہے ہیں کہ دوزخ میں رہ رہے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے من میں جھانک لیں۔ اللہ کی قربت حاصل ہے، اللہ کے احکامات کی ہم صبح و شام پیروی کرتے ہیں تو ہم جنت میں ہیں، اور اگر اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے جیسا کہ ہم نہیں مانتے تو پھر یقین کر لیں کہ ہم جہنم میں ملاوٹ ہمارے پاس، فراڈ ہمارے پاس، دھوکہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، الزام، بہتان، کیا کیا چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جس پر ہم کام نہیں کر رہے، اس کی تعلیمات کو بھلائے بیٹھے ہیں، رسول کے اسوہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور ہم کہیں کہ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو وہ جنت تو یہاں تھی جو اعلیٰ مقام لینا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے متقین کو جنت ملے گی، تو متقین وہاں جا کر تقوی اختیار کریں گے یا یہاں تقوی اختیار کریں گے؟ تو تقوی وہاں تو جا کر نہیں کرنا، تقوی یہاں کرنا ہے، اور تقوی کا معنی بچنا ہے، یعنی بچنا یہاں تھا۔ تقوی تب ہوتا اور تب متقی ہوتا، تب جنت ملتی، بچتے ہیں نہیں، بچتے ہیں نہیں، اور کہتے ہیں جنت عطا کر۔ پہلے متقی بنو، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں بنے گی، مل جائے گی، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، مل جاتی ہے خود بخود، کیونکہ اللہ نے کہا جنت کس کی ہے؟ متقین کی، متقین کی ہے، اور کافروں کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھ دیا اور متقین کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھ دیا۔ تو ہم کام تقوی والا نہ کریں،
متقین والا نہ کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کریں، رسول کے اسوہ کو نہ بنائیں اور کہیں یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ تو یہ دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر، یہاں بھی شاید نہیں ہو کہ اب گندم بیجی جا رہی ہے، لوگ بیج رہے ہیں، 3-4 اپریل میں جا کر اس نے فصل نے پک جانا ہے اور کاٹنے جانا ہے اسے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کیارے پڑے یہاں کبھی فصل ہوا کرتی تھی جن کی یہ جگہ ہے، کیا وہ بھی درانتی لے کر یہاں فصل کاٹنے آئیں گے؟ آئیں گے؟ بتائیے نا، نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے بیجی ہی نہیں ہے۔ جس نے نہیں بیجی وہ کبھی درانتی اٹھا کر فصل کی طرف، اپنے کھیتوں کی طرف نہیں جائے۔ عجیب لوگ ہیں ہم کہ فصلیں بیجتے نہیں، کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ بیجی نہیں ایمان کی فصل، بیجی نہیں عمل کی فصل، رسول کائنات کے ارشادات کو اپنایا نہیں، وہ فصل بیجی ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، فصل بیجی ہی نہیں ہے، اور بیٹھے ہیں یہ توقع رکھے ہوئے کہ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ ایسا تو نادان ہے کام کوئی جاہل سا زمیندار اور جج بھی اور عام آدمی بھی ہو جس نے فصل نہ بھی نہیں ہو، کبھی ہاتھ میں درانتی لے کر کھیتوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ پھر ہو جاتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ آج کدھر جی میں گندم کاٹنے جا رہا ہوں، کوئی پوچھ لے بیجی تھی؟ نہیں جی بیجی تو نہیں ہے۔ تو اگلا کیا کہے گا؟ بس عزت کرے گا اس کی بڑی اچھی ہے کہ سیانہ تھی، جس نے گڈی ہی نہیں آتا کپڑ کے نہیں ڈرا، جب بیجی ہی نہیں تو کاٹنے کیسے چلے ہو؟ مگر ہم نادان ہیں مسلمان دوستوں، سب اپنے گریبان میں جا کے نادان ہیں، بیجتے نہیں ہے، کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری خصلت جو ایمان کو میٹھا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے کے بعد، اب کفر کی طرف یعنی ان کی کسی بات کے انکار کی طرف بڑھنا اسے اتنا ہی ناپسندیدہ ہے جس طرح آگ میں جہنم میں چھلانگ لگانا اسے ناپسند ہے۔ تو اب اگر ہم انہی 3 چیزوں میں اپنا محاسبہ کر لیں، جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر محبت پر مقدم، تو کیا ایسا ہے؟ نعروں سے تو محبت نہیں ہوتی، نعروں سے محبت نہیں ہوتی، جلسوں جلوسوں سے محبت نہیں ہوتی، بڑی بڑی محفلیں کر لینے سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت من کی کھیتی ہے، من کی، یہ اندر بنتی ہے، اندر ہی پکتی ہے، یہ نعروں سے حاصل نہیں ہوتی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سے محبت نہیں آتی، زندگی کو رسول کی غلامی کے مطابق گزرے تو محبت ہوتی۔ اور ہماری زندگی اللہ ماشاءاللہ، آپ تو نیک لوگ، میں کہہ رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی تو غلامی رسول سے گزر ہی نہیں رہی۔ غلامی رسول تب معتبر ہے کہ بندے کا ہر عمل جو ظاہری عمل ہے اور اس کی ہر فکر جو اس کے اندر پنپ رہی ہے وہ ساری مصطفیٰ کے تابع ہو جائے، رسول کائنات کے تابع ہو تب غلامی رسول ہے۔ ہم زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزارنے کی کوشش نہیں کرتے اور کہتے ہیں مارے جائیں گے حضور کی غلامی میں۔ تو مرنے سے مرنا تو ہے، آپ چاہے چاہیں چاہے نہ چاہے، موت نے تو آ جائے، موت قبول کرے نہ کرے آ جانی۔ زندگی کو مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزرے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، پچھلے جمعہ پر بھی کہا کہ حضور کے کچھ اعمال تھے جو عبادات تھے اور کچھ اعمال تھے جو معاملات تھے۔ وہ عبادات کل 3 بنتی ہیں، نماز، روزہ، حج۔ حج میرے آقا نے زندگی میں ایک بار کیا، ہجرت کے بعد روزے کا حکم آیا تو یہ تقریباً 8-9 سال بنتے ہیں۔
दूसरी हिजरी को आए 9 महीने रोजे रखे। यूं तो हुजूर की जिंदगी में अक्सर रोजे रखते थे ना, मगर जो फर्ज है तो कुल नमाजें दिन में 5 होती हैं और 23 सालों की तो नहीं है वो नमाजें, 13 सालों की नमाज। कितनी जिंदगी में 63 साल मेरे आका की उम्र है और नमाजें कितने बार पढ़ी? 13 साल पढ़ी। और सच्चा सदाकत कब की है? जब से बोलना सीखा। अमानत कब से है? जब से चलना सीखा है। और ये कब से है? जब पैदा हुआ। यानी आपकी अमानत की जो वस्फ है और आपकी सदाकत का वस्फ 63 साल है। नमाज तो सिर्फ 13 साल की है। नमाज को लेकर बैठ जाते हैं, करना चाहिए, फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, मगर उसकी कुल आका की जिंदगी में मिकदार कितनी है? और 63 साल जिंदगी में आका ने प्यार से कितनों को बुलाया है? गिन सकते हैं? आका ने कितने यतीमों के सरों पर हाथ रखा है? गिन सकते हैं? आका ने कितनी बेवाओं की पुरसिश की है और उनका ख्याल रखा है? गिन सकते हैं? कहां किन के घरों में जाकर सुबह झाड़ू देकर पानी भराया करते थे? गिन सकते हैं आप? कितने के दुख बांटे हैं? गिन सकते हैं? आपको गिन सकता है? तारीख में, हदीस में कोई नहीं गिन सकता। हुजूर के अखलाक कहां कैसे थे? गिन सकते हैं? चंद अहादीस हैं जो हमारे सामने है। आका की पूरी जिंदगी है, आका के इन आमाल को, मुआमलात को गिना नहीं जा सकता। नमाजों को गिना जा सकता है, रोजों को गिना जा सकता है, हज को गिना जा सकता है, मगर आका के अखलाक इतने हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो आका की पूरी जिंदगी अखलाक के साथ है। तो आका को मुकम्मल तौर पर अपनाना है आपकी उस वक्त, आमाल में भी, इबादत में। और ये याद रखें, आका की इबादत वो भी असल आका की इबादत नहीं है, वो तो हमारे लिए है। मगर इबादत में कहें तो नमाज, रोजा और हज ये आका की इबादत है। ये क्या है? ये क्या है? बोलिए। आका की इबादत है। आका का उसवा यानी आका का हर अमल जो भी हम करेंगे ये हमारी इबादत होगी, ये हमारी इबादत होगी। सिर्फ नमाज हमारे लिए इबादत नहीं है, माँ बाप की खिदमत भी हमारे लिए इबादत है कि आका का हुक्म है और आका का अमल है। छोटों से प्यार, बड़ों का अदब और एहतराम ये आका का अमल है। और हम अगर वो अमल अपनाएंगे तो ये क्या होगा? इबादत। सच बोलना आका का अमल है, हम करेंगे तो हमारी क्या बनेगी? इबादत बनेगी। तो ये याद रहे कि रसूल की जितने भी मुआमलात हैं वो हमारे लिए सिर्फ मुआमलात नहीं, वो हमारी इबादत, हमारी इबादत भी। तो दोस्तों ये 3 चीजें आका ने फरमाया जिसके पास आ गई उसे ईमान की लज्जत और मिठास हासिल होगी। कौन कौन सी? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, हर एक शय, हर एक फर्द की मोहब्बत से बढ़कर, हर एक की मोहब्बत से बढ़कर। और दूसरी क्या है कि अगर किसी से मोहब्बत है, किसी इंसान से मोहब्बत है, किसी अमल से मोहब्बत है, किसी भी शय से मोहब्बत है, जैसे हम मदीने से मोहब्बत करते हैं, हजर अस्वद से मोहब्बत करते हैं, आब ज़मज़म से मोहब्बत करते हैं, गारे हिरा से मोहब्बत करते हैं, गारे सौर से मोहब्बत करते हैं, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करते हैं, आले बैत दहार से मोहब्बत करते हैं, नेक और सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो जिस भी फर्द से, जिस भी शय से या जिस भी अमल से मोहब्बत, जिस भी अमल से मोहब्बत है, किसी शय से मोहब्बत है या किसी अमल से मोहब्बत है। अब हम ये सहाबा की सुन्नत की तरफ नहीं जा रहे, उनकी तो सारी जिंदगी आका से मोहब्बत करते और आका से मंसूब हर शय से मोहब्बत करते गुजर गई, आका के हर अमल से मोहब्बत करते गुजर गई। मैं तो उधर जा ही नहीं था। कोई भी शय है, कोई फर्द है, कोई अमल है, उससे आपको मोहब्बत है, वो मोहब्बत किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत है। ये दूसरा दर्जा है।
اور یہ لذت ایمان کے حاصل ہونے والا دوسرا خوش نصیب شخص۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ایمان کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح جہنم کی آگ کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ مل گئی تو آقا فرماتے ہیں اس میں لذت الایمان بھی ہے، حلاوت الایمان، اور حلاوت الاسلام بھی۔ حلاوت الاسلام یعنی اس نے ایمان کی لذت بھی پالی اور اسلام کی لذت بھی پالی۔ اس نے ایمان کی اسے مٹھاس بھی میسر آ گئی اور اسلام کی مٹھاس بھی میسر آ گئی۔ آپ نے ایک حدیث کے تناظر میں یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب میرا یہاں جو بھی ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ اس بات کو بے مقصد ہماری بات نہیں ہوتی، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر جب یہ باتیں کریں تو پھر ان باتوں کے مطابق اور اس گفتگو کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے یہاں سے نکلتے ہیں تو کپڑے جھاڑ کر وہیں چھوڑ کر سب کچھ نکل جاتے ہیں اور پھر باہر کے ہمارے سارے معاملات پھر اسی طرح نفرتوں، بغض، عداوت، جھوٹ، غیبت، فراڈ، چغلی، جو ہمارے عادی ہے معاشرتی جتنی برائیاں ہم انہیں پھر بھی اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھنا دوسری کی طرف نہیں کہ اس نے مجھے ایسا کہا، دیکھا یہ کریں کہ میں اس کو کیسا کہنا اور کیا کہنا۔ یہ نہ سوچا کریں کہ اس نے مجھے گالی دی، اب یہ دیکھیں کہ کیا میری عزت اور میرا وقار، میرا مرتبہ، میرا سٹیٹس اسے گالی دینے کا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو ہم تو انسان ہیں اور اللہ نے تو ہمیں انسان کہنے سے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم وہ انسان ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اسے بڑی عزت دی ہے، اسے بڑا سٹیٹس دیا ہے۔ تو کوئی کیا کہہ رہا ہے اسے چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں تو انسان ہوں، میرا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے، میرا یہ رتبہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک راحت اندوری شاعر ہے انڈیا کے، فوت ہوئے پیچھے 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اب یہ دیکھیں نا ہمیں تو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ انڈیا کے تھے، جلسے میں کہیں وہ شاعری کر رہے تھے، 60-70 سال کے وہ تھے، 40-50 سال میں شاعری کرتے گزر گیا تھا۔ تو کوئی آدمی آگے سے کھڑا ہو گیا، اس نے کوئی بےہودہ بات کر دی تو راحت اندوری کہنے لگے کہ بیٹے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے ہیں اور جہاں میں کھڑا ہوں، آپ سے لے کر یہاں تک پہنچے مجھے 40-45 سال لگے۔ تو میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں اور میں اگر کچھ کر دوں تو میری تو ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی، ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی۔ ایک سفید بالوں والا کچھ کہہ دے تو اس کی تو زندگی بھر کی ساری کمائی ختم ہو گئی۔ ہم یہ سوچتے تھے۔ تو راحت اندوری نے کہا کہ بھائی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر پہنچتے پہنچتے مجھے 40 سال لگے اور جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہنچنے میں 1 سیکنڈ میں نہیں لگے گا، وہاں پہنچنے میں۔ تو کبھی ہم یہ غور کر دیا کریں نا کہ ہم جہاں ہم ہیں کیا یہاں وہ بات جو کوئی کر رہا ہے ہمارے لیے ہمارا جواب دینا وہاں بنتا ہے، سٹیٹس ہے ہمارا وہاں۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے، زندگی کی ساری کمائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو، اپنے وقار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنا سٹیٹس جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا سٹیٹس دیا ہے، کیا احسن تقویم بنا دی ہے انسان کو۔ اب انسان نادان اگر اپنے آپ پر غور نہ کرے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مقدس گھر ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے آتے ہیں، ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ہمیں درس مل جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا کیسے ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے کہ ایسے سنوارنا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بھی ہم شروع کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔